کام اس سے کم لو اور کھانا زیادہ دو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے اپنی نگاہ کرم سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا، میں تو یہ کہوں گا آپ جان کر ہی نکلے، تکلیف میں دیکھ کر نکلے، کیونکہ آپ دانائے غیوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم پاک کی برکت سے، اپنے نور سے انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ آپ جا رہے تھے، ایک اونٹ آنکھوں سے آنسو گرا رہا تھا، رو رہا تھا اونٹ، اور اس کا ساربان، اس کا مالک تھا وہاں۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو اور بل بلا کے رونے لگا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے کان کو اس کے منہ کے پاس لے جا کر پھر ہٹا لیا۔ آپ نے فرمایا، اے مالک اونٹ کے، اے ساربان، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ کو کھانا کم دیتا ہے اور وزن زیادہ لاتا ہے، بوجھ زیادہ رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم اگر جانور پالتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں، مگر انسان اشرف المخلوقات ہے، جانوروں سے کہیں زیادہ انسان کی دیکھ بھال، انسان کا خیال از حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اور ہمارا ملک کیا، پوری دنیا جو ہے سب کو تکلیف سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ملک خدائے ماست، یہ ہمارا ملک، پوری دنیا ہمارا ملک ہے۔ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے رب کا ملک ہے۔ ہم جس ملک میں چاہیں رہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ اور کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن دنیا کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق ملک جو ہے صوبوں میں اور الگ الگ جگہوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہر ملک کے اندر جانے والا اس ملک کی تمام تر کارروائیوں کو، تمام تر قانون کو عمل میں لائے، یہی بہتر ہے۔ ہر ملک کی جو پابندی ہے اس پابندی پہ عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ افراتفری سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ادرو انسانیت محبت کرنی چاہیے۔ عورتوں کا حق، بچوں کا حق، اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے سارے قانون کو عمل میں لانے کی کوشش کریں اور غفلت سے نہ رہیں، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر، سنتوں پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن کھلاتا پلاتا ہے ضرور وسیلے سے، بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں۔ ہاں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، ان ہستیوں کو شہید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جان دے دیتا ہے وہ شہید کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز کر ارشاد فرماتا ہے، میری راہ میں جو شہید ہو جائیں ان کو مردہ بھی نہ کہو۔
بلکہ وہ زندہ ہیں. کوئی اعزاز نہیں ہے خالی کہ شہید ہو گئے تو اس کی وجہ سے وہ مستحق ثواب ہیں، اجر ہیں. نہیں، فرماتا ہے بلکہ زندہ ہیں، زندہ ہیں. اور فرماتا ہے میں انہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں. ان کی زندگی تمہاری زندگی سے بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آل اولاد کی طرح محبت کرتے ہیں. اپنے آل اولاد کو، حسن و حسین کو آپ نے خدا کی راہ میں قربان فرما دیا. اس صبر کی ہمیں ضرورت ہے. ہم صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی نے یا اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے سماعت فرمایا، سن لیا. دور نزدیک اس کے لیے کوئی چیز حائل نہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے، رب کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نماز بھی یاد کرنے کا طریقہ ہے. بندوں کی مدد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. حسن سلوک کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. درود شریف پڑھنا، تلاوت کلام پاک کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، حج کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کو صرف نمازوں میں مقید نہ کرو. ہر وہ عمل جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کیا ہے وہ سب یاد الہی ہے. جیسے آپ مسکرائے، جیسے آپ اٹھے، جیسے آپ بیٹھے، جیسے آپ نے کہا، جیسا آپ نے کیا، جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رات گزار کر اپنی زندگی کو ہمارے لیے بہتر بنائی، اس طرح ہم کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد ہوگی. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور جو کچھ بھی نعمت ہے، جس نعمت کی ہم تعریف کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی. حضور حافظ ملت علی رحمۃ الرضوان نے فرمایا کام دنیا کا ہو یا دین کا، صحت پہ، تندرستی پہ منحصر ہے. ظاہر ہے کہ جب صحت اچھی ہوگی تو ہم بھاگ کر، دوڑ کر، چل کر، پھر کر اپنا کام بھی کر سکیں گے، دین کا کام بھی کر سکیں گے، اللہ کے بندوں کی مدد بھی کر سکیں گے. اس لیے صحت، تندرستی کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اپنی جان کی بھی حفاظت فرض ہے. اپنی جان کی حفاظت بھی فرض ہے، اس لیے کہ جان سلامت ہوگی تو صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں گے. فرمایا کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. فرمایا جو نماز و جماعت سے غافل ہو گیا، خوف ہے کہ خوف الہی اس کے سینے سے رخصت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے شب بیداری کی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور خلق خدا کی خیر خواہی کے لیے پروردگار سے دعا مانگتے. اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی دعا قبول فرماتا ہے جب لوگ سوتے رہتے ہیں. ہم جگتے ہوئے جان بوجھ کر
نمازوں میں پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم فوٹو ووٹو ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اول فول بکتے ہیں تو ہم اپنا زبان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ سونا بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، سنت مطابق سونا بھی چاہیے، تو یہ اپنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم لوگوں کی زندگی خوشگوار بنائے اور آنے والی یہ مصیبت جلد دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔